هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم فہم القرآن پروگرام کے سلسلے میں 30ویں پارے یعنی آخری پارے کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کتاب کو بہترین طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب کے آغاز میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، یہ متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، یعنی ان لوگوں کو جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر بھی تقویٰ پیدا کر دے، تاکہ ہم پورے یقین کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے اس کتاب کو دوبارہ پڑھیں، بار بار پڑھیں، زندگی کے آخر تک پڑھتے رہیں، اور جب اللہ سے ملے تو یہ کتاب ہمارے حق میں گواہی دینے والی ہو، ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ سورۃ النبأ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ لوگ مختلف قسم کی چے میں گویاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ بڑی خبر قیامت ہے، اور آخرت کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا تو ان کے لیے یہ بات بہت انہونی تھی۔ ان کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم
مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے ہر شخص اس کے بارے میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا۔ کسی کا خیال یہ تھا کہ اول تو قیامت آئے گی نہیں، لیکن اگر آئی تو ہم جسم کے ساتھ نہیں اٹھیں گے بلکہ روحانی طور پر کچھ سزا جزا کو جیسے خواب میں دیکھتے ہیں اس طرح دیکھیں گے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ دن آئے، ہماری زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے ہی نہیں جائیں گے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ بس یہ گردش زمانہ ہے، ایک بندہ آتا ہے دنیا میں اور پھر چلا جاتا ہے۔ بہرحال مختلف طرح کے لوگوں کی مختلف باتیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ چاہے آپس میں یہ بحثیں کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ ہر انسان کو موت کے ساتھ ہی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آئندہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مرنے کے کچھ ہی دیر کے بعد جب اسے غسل دے کر قبرستان لے جا کر دفنایا جاتا ہے تو قبر کے اندر اسے پھر اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے اور اس کا حساب ہوتا ہے، اور وہاں اس کو جنت دوزخ دکھا دیے جاتے ہیں، اور جو اس کا آئندہ ٹھکانہ ہوگا وہ بھی اس کو بتا دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو جلد پتہ چل جائے گا، ہاں ہرگز نہیں، انہیں ان قریب جلد پتہ چل جائے گا کہ وہ دن برحق ہے یا نہیں، قیامت آئے گی یا نہیں، جزا سزا ہوگی یا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کائنات کی مختلف نشانیوں کو دکھا کر بات سمجھاتے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا؟ دیکھو تو صحیح، دور دور تک پھیلی ہوئی زمین۔ جو رب یہ زمین بنا سکتا ہے وہ قیامت کو کیوں نہیں لا سکتا؟ تمہیں دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اور دیکھو، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، یعنی کیلوں کی طرح زمین میں ٹھکے ہوئے ہیں، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا یعنی سورج، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری نشانیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی پوری طرح اس بات پہ قادر ہے کہ حساب کا دن، بدلے کا دن لوگوں کے سامنے لے آئے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے یعنی اس زمین سے، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، در حقیقت جہنم ایک گھات ہے۔ گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جو شکار کو پھانسنے کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ وہ بے خبری کی حالت میں آئے اور اچانک اس کو پکڑ لیا جائے۔ تو جہنم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ دنیا میں غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جہنم ان کی طاق میں ہے، اور یہ اپنی غفلت میں چلتے چلے جا رہے ہیں کہ اچانک وہ ان کو پکڑ لے گی۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ، لابثین فیہا احقابا، جس میں وہ صدیوں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ نہ چکھیں گے۔ الا حمیما وغساقا، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون، یعنی زخموں کی پیپ اور کچ لہو اور گندگی، وہی ان کو پینے کو ملے گی۔ جزاء وفاقا، بھرپور بدلہ۔ کیوں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، وہ اس دن کو مانتے نہیں تھے، اس کے حساب کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ فَذُوقُوا، پس چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی اور چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔
یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آگ بھڑکتی ہے تو آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، لیکن جہنم کی آگ بھڑک بھڑک کر اور زیادہ بھڑک جائے گی، اس کے عذاب اور اس کی گرمی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی ہیں، ان کا انجام مختلف ہوگا۔ فرمایا ان للمتقین مفازا، یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے۔ حدائق واعنابا، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسل لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں وہ کوئی لغو اور جھوٹی بات نہ سنیں گے۔ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان رب کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح یعنی جبریل امین اور باقی ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے لائنوں میں۔ ملائکہ کا جہاں بھی ذکر آتا ہے ان کے کہیں کھڑے ہونے کا یا ان کے کہیں کام کا، تو ان کی تنظیم، آرگنائزیشن اور صف بندی مینشن کی جاتی ہے کہ وہ بہت ڈسپلن میں ہیں۔ کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کرے۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے، سچ ہے، یقینی ہے، اس میں اختلاف چھوڑ دو، اس پر ایمان لے آؤ۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریبا لگا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر پکار اٹھے گا کاش میں خاک ہوتا، مٹی میں مل جاتا اور دوبارہ نہ اٹھتا۔ سورۃ النازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، یعنی انسان کی جان، اور آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جان نکل چکی ہے۔ اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، اپنے کاموں میں دوڑے بھاگے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے جاتے ہیں، فوراً بڑھتے ہیں، کوئی سستی نہیں کرتے، دیر نہیں لگاتے، پھر معاملات کا انتظام چلاتے ہیں، جو رسپانسبلٹی ان کو دی جاتی ہے، جو ڈیوٹی ان کو ملتی ہے، پوری پوری نبھاتے ہیں۔ یہ سارا نظام، یہ سارا انتظام بے مقصد بے معنی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا سب کچھ اہتمام کیا اور پھر بندوں کو پیدا کیا اور جب وہ مر جائیں تو مٹی میں مل جائے اور بات ختم۔ نہیں، یہ اتنی نعمتوں کا انتظام اس لیے ہے کہ انسان کو آزما کر دیکھا جائے کہ وہ دنیا میں کرتا کیا ہے، اور پھر جو وہ کرے اس کے مطابق کل اس کو بدلہ دیا جائے۔ یوم ترجف الراجفہ، فرشتوں کو گواہ بنا کر ان کی قسم کھانے کے بعد ایک دم قیامت کی بات کی گئی کہ تم شک کرتے ہو کہ وہ دن کب آئے گا؟ وہ اس دن ہوگا جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا، جھٹکے پہ جھٹکا، اور اس وقت تک وہ زلزلہ تھمے گا نہیں جب تک ہر چیز ختم نہ ہو جائے۔ قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل اس دن ہول میں ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی، دبی ہوئی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی پلٹا کر ہم پھر واپس لائے جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی، یعنی ہنسی مذاق میں اس بات کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کو سنجیدگی سے نہ لیں اور نہ ہی اس کے بارے میں سوچیں۔ تو مذاق کے طور پر ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ پھر تو بھی ہم مارے گئے اگر وہ دن آ گیا، یعنی یہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ،
تو یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے. هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طوا کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہو کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ پاکیزگی اختیار کرو اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، یعنی معجزات دکھائے، مگر اس نے جھٹلا دیا، نہ مانا. پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا، کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا خدا ہوں. پھر انجام کیا ہوا اس کے اس دعوے کا؟ آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، یعنی دنیا میں بھی رسوا کیا، ذلیل و خوار ہوا، دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن گیا. در حقیقت اس میں ایک بڑی عبرت ہے، سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے کہ تکبر کے بول اللہ کو پسند نہیں. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا. رفع سمکها فسواها، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا. اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے زندگی کے سامان کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا. وبرزت الجحیم لمن یرا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کے رکھ دی جائے گی. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ڈر گیا وہ اول رات چل پڑا، اور جو اول رات چل پڑا وہ منزل پر پہنچ گیا. سن لو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، سن لو اللہ کا سودا جنت ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کے ٹھہرے گی، بجائے اس کے کہ اس کی تیاری کریں یہ پوچھ کے اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ ابھی تو نہیں آ رہی، فکر کی ضرورت نہیں. تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے. جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں، یعنی پچھلی زندگی ان کو بس ایک خواب کی طرح مختصر سی نظر آئے گی. سورۃ عبس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری. ترش روح ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا. تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نفع مند ہو. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قریش کے سرداروں کو تبلیغ کر رہے تھے، کچھ گفتگو کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک نابینا عبداللہ بن ام مکتوم بیچ میں آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، آپ مجھے اس میں سے کچھ سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا. چونکہ آپ ایک اور کام میں مشغول تھے تو یہ انٹرفیرنس آپ کو کچھ اچھی نہ لگی، یہ ایک مداخلت تھی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی بے رخی کا اظہار کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز کیا ہے، اور حالانکہ آپ کا
ایسا کولڈ رویہ اختیار کرنا کچھ غلط نہ تھا، کیونکہ آپ ایک بہت اہم کام کر رہے تھے، لیکن آپ کے اخلاق کے منافی تھا، اخلاق عظیم کے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیات نازل فرمائی. دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر دراصل ان سرداروں کو بتانا مقصود ہے کہ اللہ کو تمہارے ایمان کی پرواہ نہیں اگر تم اللہ کی طرف نہیں لپکتے. تمہارے مقابلے میں ایک نابینا شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے کیونکہ اس کے دل میں سیکھنے کی تڑپ ہے. ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں کہ جن کے دل میں خیر کو جاننے کی حرص ہے اور وہ واقعی اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے. فرمایا جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو آپ توجہ کرتے ہیں، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو آپ پر اس کی کیا ذمہ داری. اور جو خود آپ کے پاس دوڑا آتا ہے یعنی عبداللہ بن ام مکتوم اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے آپ بے رخی برتتے ہیں. ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے. کلا انہا تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے. فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، معزز ہیں. مرفوعات مطہرہ، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں. بے ایدی سفرہ، کرام بررہ، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں. یعنی یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی بہترین کتاب ہے کہ جو بہت معزز، مطہر، بلند پایا اور معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے. اس لیے جو اس کی طرف توجہ کرے گا وہ بھی عزت پائے گا، اور جو اس سے منہ موڑے گا اور جو اس سے بے رخی برتے گا پھر اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. قتل الانسان ما اکفرا، لعنت ہو انسان پر کیسا سخت منکر حق ہے. من ای شیء خلقا، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا. من نطفۃ خلقہ فقدرہ، نطفے کی ایک بوند سے، ایک حقیر چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے. ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا. یعنی جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا اس نے اسی کی طرف توجہ نہ دی. یہی انسان کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد فراموش کر دے. اب دیکھیے کہ ایک چیونٹی، ایک مکھی، ایک کیڑا مکوڑا، ایک پتنگا، ہر ایک اس کو جو ڈیوٹی ملی ہے، جو کام ملا ہے، جو مقصد اس کے لیے رکھا گیا وہ تن دھن سے اس میں لگا ہوا ہے. لیکن انسان ہے کہ اس مقصد کی طرف آتا ہی نہیں جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اس کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی اس کو پرواہ نہیں جو اس سے منہ پھیرتے ہیں. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ کسی کی عبادت کی، نہ سجدے کی، نہ کسی اور ذکر اذکار کی، نہ کسی اچھے کام کی. جو انسان بھی یہ سب کچھ کرتا ہے وہ دراصل اپنے فائدے میں کرتا ہے، اپنی اندر کی کمی کو پورا کرتا ہے، اپنی ایک ضرورت پورا کرتا ہے. کیونکہ اللہ کا ذکر ہماری ضرورت ہے، اللہ کی یاد ہماری ضرورت ہے، اس کی عبادت ہمارے فائدے میں ہے. اس لیے اگر ہم یہ سب کام کرتے ہیں تو کسی پر احسان نہیں، دراصل اپنا ہی فائدہ کرتے ہیں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو تو دیکھے. ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو عجب طرح پھاڑا. یعنی جب اس میں سے بیج پھٹ کے باہر نکلتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ کس طریقے پر وہ اپنا رستہ بناتا ہے. پھر اس کے اندر غلے اگائے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، سامان زیست کے طور پر، زندگی گزارنے کے لیے ایک سامان کے طور پر. لیکن اس کے اختتام پر پھر کیا ہوگا کہ سب مر کے ختم ہو جائیں؟ نہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، یعنی سور پھونکا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ.
اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ جب کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آئے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا، کیونکہ وہ سخت پریشانی کا وقت ہوگا۔ ہر ایک پکار رہا ہوگا نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس، میری ذات میری ذات۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش، خوش و خرم، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی، کلونس چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ سورۃ التکویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، کوئی ان کا مالک نہیں ہوگا، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، یعنی سب کا حساب ہوگا، لیکن خاص طور پر اس بچی کو جسے ظلم کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اسے اپنے بارے میں بتانے کا حق دیا جائے گا کہ اس پر کس نے ظلم کیا تھا، اس کا کیا قصور تھا۔ قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیاں زندہ درگور کی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا میں تو اونٹوں والا ہوں، یعنی میرے پاس غلام نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو ہر ایک کی طرف سے ایک اونٹ قربان کر، یعنی کفارے کے طور پر۔ یہ دن ہوگا جب لوگوں کے درمیان انصاف کیا جائے گا۔ آج جس کو کمزور سمجھ کے دبایا جاتا ہے، کل اللہ سبحانہ وتعالی ظالم سے تو بات نہیں کریں گے، اس مظلوم سے بات کر کے اس کو اس کا حق دلوائیں گے۔ اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، سب کے سامنے آ جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، وہ دنیا میں کیا کرتا رہا اور آج اس کے پاس کیا ہے۔ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ دن ہمیں بھولا ہوا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کماتے ہیں، جو بھی پریشانیاں اور فکر کرتے ہیں، وہ سب اس دنیا ہی کی کرتے ہیں اور اس دنیا ہی کے گھروں کو بھرنے کی فکر میں ہے۔ لیکن ایک بڑا دن آگے منتظر ہے ہم سب کا، جو ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے لیے بھی تیاری کریں، کیونکہ ہمیشہ کے لیے تو وہاں رہنا ہے۔ لیکن یہی بات سمجھنا ہم سب کے لیے مشکل، کیونکہ انسان کی بہت بڑی ویکنس یہ ہے کہ جو چیز اس کو سامنے نظر آتی ہے وہ اسی میں ٹریپ ہو جاتا ہے، اسی کو حقیقت سمجھتا ہے، اور جو پردے کے پیچھے ہے اس سے غافل ہے۔ قیامت کے دن یہ پردہ ہٹا دیا جائے گا، ہر چیز سامنے نظر آنے لگے گی، لیکن اس دن انسان اپنے لیے کچھ بھی کما نہ سکے گا، جبکہ سب سے زیادہ اس دن اس کمائی کا مستحق ہوگا جو آج دنیا میں کرنے کے بہت سے چانسز موجود ہیں۔ بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جب کہ اس نے سانس لیا۔ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، یعنی اللہ نے جبریل علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کے سردار ہیں وہ بااعتماد ہے، ٹرسٹ وردی ہے۔ اور اے اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں، اس کے پاس یہ فرشتہ آتا ہے جس کی یہ صفات ہیں۔ اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افق پر دیکھا، آسمان پر دیکھا، اور ان کے 600 پر تھے،
اور انہوں نے پورے افق کو ڈھانپا ہوا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اللہ کا پیغام دیا. تو جس رب نے اتنے معزز فرشتے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا اور نبوت عطا کی، وہ رب اور اس کا وہ فرشتہ اور اس کا وہ نبی جو تم لوگوں کو پیغام دے رہا ہے، یہ سب کوئی بیکار کام نہیں کر رہے. جس کو تم اہمیت نہیں دے رہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام ہے. اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس کس قسم کا امبیسڈر بھیجا گیا، کیسا فرشتہ بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجنے کے لیے کیسا کیسا اہتمام فرمایا، اور تم ہو کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی بات چھپا کے نہیں رکھتے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں، یعنی قرآن اللہ کی کتاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں، اور نہ ہی ان پر کسی جن کا اثر ہے. وہ تو جبریل لائے ہیں ان کے پاس جو کچھ لائے ہیں. پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ توجہ کیوں نہیں کرتے اس قول کی طرف؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھے رستے پہ چلنا چاہتا ہو. اس کے لیے اس کتاب میں حکمت کی بہت سی باتیں ہیں، ہدایت اور رہنمائی کے بہت سے سبق ہیں. اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. اور اللہ تعالیٰ کس کے لیے چاہتا ہے؟ جو بندہ واقعی اس معاملے میں سنجیدہ ہوتا ہے. سورۃ الانفطار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، اس نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی تھی اور آج اس کے پاس کیا ہے. ایک ایک چیز اس کے سامنے آ جائے گی، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی. لا تخفى منکم خافیہ. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی، تو نے اس کی عظمت اور قدر کیوں نہ پہچانی؟ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، جس صورت میں چاہا جوڑ کر تجھے تیار کیا. ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں. یہ اسی وجہ سے تو مقرر ہیں کہ تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، ان کو تولا جائے گا، پرکھا جائے گا، ان پر جزا اور سزا دی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے. جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے، اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے توبہ کر لے تو قلم رکھ دیتا ہے، نہیں لکھتا، ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے. کون ہے وہ فرشتے؟ کرامن کاتبین. کرامن کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون، تمہارے ہر کام کو جانتے، جو بھی تم کرتے، چاہے اندھیرے میں کرو، چھپ کے کرو، کہیں بھی چلے جاؤ، زمین کے اندر اتر جاؤ، فضا میں اڑنے لگو، پانی میں چھپ جاؤ، کچھ کرو، ہر جگہ موجود ہے تمہارے ساتھ. ان الابرار لفی نعیم. پھر ہوگا کیا جب اعمال نامے تولے جائیں گے تو جس کے اعمال اچھے والے زیادہ ہوں گے ان کا انجام اچھا ہوگا. بے شک نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے. جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے، کہیں بھاگ کے نہ جا سکیں گے. اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن ہے کیا؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا. فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا. والامر یومئذ للہ. سورۃ المطففین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ اور تول کر دیتے ہیں تو گھاٹا دیتے ہیں، کم دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہر شخص اپنے حق کو خوب جانتا ہے، نہیں معلوم تو معلوم کرتا ہے، اور پھر اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ اس کو اس کا حق مل کر رہے، نہ ملے تو فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے، بس نہ چلے تو غمگین ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ پتا ہے کہ حق کیا ہوتا ہے، لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ وہ صرف اپنے حق کو جانتا ہے اور اس کے لینے میں وہ پوری کوشش کرتا ہے، اور جب کسی کا حق دینے کی بات آتی ہے تو اس وقت وہ بھول جاتا ہے، اس کی ساری حساسیت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے معاملے میں انتہا درجے کا سینسٹیو ہے، لیکن دوسرے کے معاملے میں انتہا درجے کا بے حس۔ خود کو کوئی کمی ہو تو خوب شکایتیں، کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو سخت بے حسی۔ انسان کا یہ دوہرا رویہ، دوہرا معیار اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اس بات سے ڈرتے نہیں کہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یعنی انسان جہاں اپنا حق لے وہاں دوسرے کا حق بھی دینے کو تیار ہو، کیونکہ حق لینے والا جانتا ہے کہ حق کیا ہے اور اس کو دینا بھی ہے، اس معاملے کا وہ پورا پورا احساس رکھے۔ پھر فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں۔ یہ دفتر کہاں ہے؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کے بالکل نچلے حصے میں، جہاں برے لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے قید خانے میں وہاں بند کیے ہوئے ہیں۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یعنی اعمال نامہ ہے وہاں پر۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے بے حسی کی وجہ سے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، اللہ کے دیدار کے قابل نہ ہوں گے یہ ظالم، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ بعض اوقات انسان زبان سے نہیں جھٹلاتے، لیکن لوگوں کے حق مار کر عمل سے جھٹلاتے ہیں کہ واقعی کوئی پوچھنے والا نہیں، اور کوئی ایسا دن نہیں آئے گا کہ جب اس کا حساب لیا جائے گا کہ کسی پر ظلم کیوں کیا تھا انسان نے۔ تو اس وقت بتا دیا جائے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم مانتے نہیں تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے۔ علیین اوپر بلند جگہ پر ہے، ساتویں آسمان کے اوپر، جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے نامہ اعمال یہ سب رکھے گئے ہیں۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، کوئی غم نہیں، فکر نہیں، پریشانی نہیں۔ ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک یعنی مسک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پہ بازی لے جانا چاہتے ہیں، جو کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو آگے نکلنا چاہتے ہیں، وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جائیں، آگے بڑھیں۔ یعنی دنیا کی چھوٹی چھوٹی اور گھٹیا چیزیں جو بہت جلد ختم ہو جانی ہیں، ان کے غم میں کیوں روتے رہتے ہیں اور ان کی کیوں فکر کرتے ہیں؟ اس دن کی فکر کریں۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی،
یہ کیا ہے تسنیم؟ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے، وہ اس میں اس کی ملاوٹ کر لیں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار کر ان کی طرف اشارے کرتے، یعنی ان کو پاگل بتاتے کہ یہ لوگ دین کی خاطر اپنی سب قربانیاں کر رہے ہیں، جیسے اصحاب صفہ کا مذاق اڑایا جاتا۔ اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، یعنی ان کو اس میں مزہ آتا تھا کہ وہ نیک اور غریب مسلمانوں کا مذاق کر کے آئے ہیں، یعنی اپنے اس گھٹیا فعل پر وہ خوش ہو رہے ہوتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے، اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری نہیں دی کہ وہ پولیس مین بن کر ایسے لوگوں کے جائزے لیں اور ان کے اوپر باتیں بنائیں۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو یہ کرتے تھے، یعنی دنیا میں جس طرح مومنوں کو تنگ کرتے تھے آج اس کا بدلہ لے لیا گیا۔ سورۃ الانشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا فرمان مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ بات مانے۔ یعنی قیامت کے دن زمین پھیلا دی جائے گی، سمندر، دریا، پہاڑ، ہر چیز برابر کر کے ہموار، کچھ بھی اونچ نیچ اس پر نہ ہوگی، اور سب لوگوں کے صرف کھڑے ہونے کی جگہ وہاں پر میسر ہوگی اور حساب شروع ہو جائے گا۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ پیچھے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ انہو کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، یعنی اس کا حال اللہ کے نیک بندوں سے مختلف تھا جو اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، اور یہاں یہ تھا کہ وہ ایسی مشغولیت میں تھا کہ اللہ کا حق بھولا ہوا تھا۔ عام طور پر ہم لوگ اس ڈائلیما کا شکار ہوتے ہیں کہ انسانوں کا حق زیادہ اہم ہے یا اللہ کا؟ بھائی دونوں کا اپنی اپنی جگہ اہم ہے۔ انسان اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بال بچوں میں اللہ کو نہ بھولے، کیونکہ سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اگر تم نے اللہ کے ذکر سے غفلت برتی تو پھر نقصان اٹھاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ اپنے ازواج کے بیچ میں بیٹھے ہوتے تھے اور معمول کے مطابق گفتگو ہو رہی ہوتی، ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا، لیکن جو ہی آذان کی آواز آتی آپ ایک دم سب سے اجنبی ہو جاتے اور اللہ کی یاد کے لیے چل پڑتے۔ اور یہی ہمارے لیے اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے کہ ہم گھر والوں کے بیچ میں رہتے ہوئے ان کے حقوق بھی دیں، ان کے ساتھ رہنے میں انجوائے بھی کریں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھائیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے پکار آ جائے، چاہے وہ نماز کی ہو چاہے اللہ کے دین کی خدمت کی، تو انسان پھر گھر والوں کو بہانہ اور عذر نہ بنائے کہ بچے چھوٹے ہیں اس لیے یہ کام نہیں ہو سکتا، پھر اللہ کے کام کے لیے اٹھ جائے اور ساتھ ساتھ ان کے حقوق بھی جتنے ممکن ہو دیتا رہے۔ اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی نہیں پلٹنا، یعنی دنیا ہی سب کچھ، اس لیے اس میں مگن تھا۔ پلٹنا کیسے نہ تھا؟ اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے۔ یعنی کس طرح اللہ نے کائنات کے آثار سے انسان کو سمجھایا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کی سرخی پھیل جاتی، پھر وہ سرخی آہستہ آہستہ سیاہی میں بدل جاتی، ایک کے بعد ایک سٹیپ سے حالات تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح چاند باریک صورت میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھتا جاتا ہے، پورا چاند ہو جاتا ہے، پھر گھٹتا ہے، تو یہ ساری تبدیلیاں انسان اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ اسی طرح انسان کی حالت میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ فرمایا تم کو ضرور درجہ بدرجہ
ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا ہے. تم مردہ تھے، پھر زندہ ہوئے، پھر مر جاؤ گے، پھر زندہ ہوگے، پھر اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا. پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. یہاں سجدہ ہے. بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. سورۃ البروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا یعنی قیامت کا دن، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی یعنی قیامت جس کو سب جا کر اس دن دیکھیں گے تو انکار نہ کر سکیں گے. مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی. ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں ایمان لانے والوں کو آگ کی خندقیں کھدوا کر اس میں پھینک دیا گیا تھا ایمان لانے کی سزا کے طور پر، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے. ان کا بس اتنا قصور تھا اور اس بات کو ان کے دشمن برداشت نہ کر سکے. وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا، یعنی اس میں مرد بھی، عورتیں بھی، بچے سبھی شامل تھے، ان کو ان کی آل اولاد سب کے سمیت آگ کی خندق میں پھینک دیا گیا، تو انہوں نے ان پہ سخت ظلم توڑا. فرمایا جو اس سے تائب نہ ہوئے، جنہوں نے ظلم کیا اور توبہ نہیں کی، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی. ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے. ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، معزز ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے. سورۃ الطارق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ. قسم ہے آسمان کی. یہ جو اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتے ہیں یہ دراصل ان چیزوں کو گواہ بناتے ہیں، ان کی طرف غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. اور رات کو نمودار ہونے والے تارے کی، یعنی دیکھو ان سب چیزوں کو، ان پر غور کرو. وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو کہ یہ طارق، یہ رات کو آنے والا کیا ہے. النجم الثاقب، چمکتا تارا جو ہر ایک نوٹس کرتا ہے، یعنی چمکتی چیز کی طرف ہر ایک کا دھیان جاتا ہے. تو یہ ایک علامت ہے، جس طرح تم اس کو دیکھ رہے ہو اسی طرح قیامت کے دن بہت سی اور حقائق بھی دیکھو گے. کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہر ایک کی نگرانی فرما رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس نے فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں. پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے.
یہ اس وقت بھی بنتا رہتا ہے جب انسان کے باقی لمف یعنی ہاتھ پاؤں بازو وغیرہ نہ بھی ہوں. یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. یعنی جس رب نے یہ سسٹم بنایا اور انسان کی تخلیق کا سامان خود اس کے اندر رکھا، اسی طرح وہ اس بات پر بھی پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ کل قیامت کے دن سب کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے. جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، جس دن سارے راز سامنے آ جائیں گے. یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. اس دن انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا، نہ کوئی اور اس کی مدد کرنے والا ہوگا. والسماء ذات الرجع. قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی. یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے. یعنی یہ قرآن کوئی کھیلنے کی چیز نہیں. یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں یعنی قرآن اور صاحب قرآن کے خلاف، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. بس چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پہ چھوڑ دو، پھر دیکھیں کہ ان کی چالوں کا ہوتا ہے کیا. سورۃ الاعلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت عیدوں میں اور جمعے کی نماز میں اور وتر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، یعنی پورا بیلنس کے ساتھ، اعتدال اور پورے توازن کے ساتھ. جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. یہ سب اسی کے قدرت کے کام ہیں، اسی کی طاقت ہے. جس رب نے یہ سب کچھ کیا اسی رب نے قرآن بھیجا. ہم یقیناً آپ کو پڑھوا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو آپ کو یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں کوئی چیز چھٹ نہ جائے، بھول نہ جائے، دوسروں کو بتانے سے رہ نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کرا دی کہ آپ فکر نہیں کریں، ہم آپ سے یہ کام کروائیں گے، سوائے اس کا جو اللہ چاہے. جو اللہ چاہے وہ پھر اللہ کی اپنی مرضی کہ کیا پہنچانا چاہتا ہے بندوں کو اور کیا نہیں. وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع مند ہو. جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. یعنی جہنم ایسی جگہ ہے کہ جس میں زندگی نہیں اور موت سے انسان کا خاتمہ نہیں. ایسے میں کامیاب کون ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی. یعنی اصل کامیابی اس کی ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے، کفر شرک چھوڑ کر ایمان لائے، برے اخلاق چھوڑ کر اچھے اخلاق اختیار کرے، برے کام چھوڑ کر اچھے کام کرے، تو ایسا ہی شخص آخرت میں کامیاب ہوگا. اور اپنے رب کا نام یاد کیا، اس کا ذکر کرتا رہا، پھر نماز پڑھی. یعنی نماز کامیابی کی علامت ہے. اسی لیے اذان میں کہا جاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. لیکن انسان اس اذان کو سن کے کیا کرتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اس وقت دنیا کے کام تمہاری پرائرٹی ہوتے ہیں، نماز کو ڈیلے کر دیتے ہو، بھلا دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، پھر کامیابی کہاں سے ہوگی؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، وہاں کی کامیابی کی فکر کرو. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی. یعنی یہ کوئی نئی تعلیم نہیں بلکہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انہی باتوں کی تعلیم دی. کون سے صحیفے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں
یعنی ان کی تعلیمات بھی یہی تھی کہ انسان اپنا تزکیہ کرے، اللہ کا نام لے، اس کا ذکر کرے اور نماز قائم کرے۔ یہ بنیادی تعلیمات ہیں ہر پیغمبر کی جو اس نے اپنی امت کو دی، اپنی قوم کے سامنے رکھی۔ سورۃ الغاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے، یعنی قیامت کی گھڑی جس دن وہ مصیبت ہر چیز پہ چھا جائے گی، انسان کو کسی اور چیز کی ہوش نہ ہوگی۔ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، اپنے کاموں پر مطمئن ہوں گے، فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی بےہودہ بات وہاں وہ نہ سنیں گے، فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے رواں ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، واکواب موضوعہ، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی، وزرابی مبثوثہ، اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں اس اونٹ کو کیسے اللہ نے اس کو بنایا۔ کیف خلقت یعنی کیفہ کے اوپر غور کریں، اس کی ساخت پر غور کریں، اللہ کی قدرت کو ڈھونڈیں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور صرف اونٹ میں کھو کے نہ رہ جائیں بلکہ آسمان کو بھی دیکھیں، کتنا بلند، کتنا اونچا اٹھایا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پھر پہاڑوں کی طرف بھی نظر ڈالیں، کس طرح ان کو جما دیا، گاڑ دیا، نصب کر دیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دور دور تک پھیلی ہوئی زمین کو دیکھیں کس طرح بچھا دی گئی، ان کے لیے کتنی ہموار بنا دی گئی۔ فذکر، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے۔ انما انت مذکر، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں، ان پہ داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے، آپ کا کام بس بتا دینا ہے، یہ مانے یا نہ مانے پھر ان کا اپنا ذمہ ہے۔ الا من تولی وکفر، البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان الینا ایابہم، پھر ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ سورۃ الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے، کوئی گواہی ہے، کوئی نشانی ہے؟ یہاں پر فجر کی قسم کھائی گئی، پھر 10 راتوں کی، اور اکثریت مفسرین کی یہ کہتی کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں جن کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ اس میں کوئی بھی عمل انسان اچھا جو کرتا ہے تو وہ سارے اعمال سے جو پورے سال میں کرتا ہے بہترین قرار پاتا ہے۔ کچھ اور چیزوں کی بھی گواہی لا کر انسان کو غور و فکر کی دعوت دے کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، یعنی اتنے اونچے، لمبے، اسٹرانگ اور بہت قوت والے لوگ جن کی تعمیر اور ترقی بھی بہت زیادہ تھی، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی۔
آج آپ دیکھیں کہ اتنی ترقی کے باوجود ایک پہاڑ توڑنا آج بھی ایک مشکل کام ہے، لیکن اس زمانے میں کیا ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس کہ پہاڑوں کو تراش تراش کے انہوں نے اپنے گھر بنا رکھے تھے، اور ان میں امن کے ساتھ محفوظ سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، کہ اس کی بھی سلطنت بہت مضبوط تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی اور ان میں بہت فساد پھیلایا، آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ کون کر کیا رہا ہے۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا۔ ہم عام طور پہ آزمائش سمجھتے ہیں تکلیف اور تنگی، پریشانی، بیماری کو، لیکن یہاں نعمت اور عزت بھی آزمائش ہے، امتحان ہے کہ انسان ان کو پا کر کرتا کیا ہے۔ اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، یعنی دوسری طرح کی آزمائش آتی ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، یعنی رب سے شکوے کرنے لگتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے۔ یعنی اللہ سے تو تمہیں بہت شکوہ ہے، لیکن خود اپنے رویے پہ غور کرو کہ تمہارا اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساتے نہیں، یعنی یہ ایک بے حسی کی علامت ہے ایسی قوم کی کہ جس کے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہو کہ دوسرے کی بھوک کی درد محسوس نہ کرے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں۔ اور میراث کا سارا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو، یعنی یتیم بچوں کا حق مار جاتے ہو، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ یہ وہ خرابیاں تھیں جن میں دور جاہلیت کے عرب مبتلا تھے، لیکن آج کی جدید جاہلیت میں بھی بہت سے معاشروں میں یہی کچھ نظر آتا ہے۔ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، انسانیت کے درجے پہ سوچنے کی ضرورت ہے، دوسرے انسانوں کا دکھ درد محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کے ریگزار بنا دی جائے گی، نہیں بالکل برابر ہموار کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے آئیں گے صف در صف۔ وجیء یومئذ بجہنم، اس روز جہنم سامنے لے آئی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت پکڑے گا، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس وقت سمجھنے کا کیا حاصل، اب کیا فائدہ سمجھنے سے؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پہلے سامان کیا ہوتا، کچھ کر کے بھیجتا یہاں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ کی اطاعت میں سر بسجود رہے تو وہ بھی اس دن اپنی اس عبادت کو حقیر جانے گا اور خواہش کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ یعنی مجرم اپنی ہی گناہوں اور اپنے ہی قصوروں کی وجہ سے جکڑے جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، دوسری طرف یہ ارشاد ہوگا موت کے وقت مومن کے پاس جو فرشتے آئیں گے وہ بتائیں گے، اس کو خوشخبری دیں گے، اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف، واپسی کا وقت آ گیا ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش ہے۔ کیونکہ فرشتے جب سلام کریں گے، مسکراتے ہوئے آئیں گے، خوشخبری دیں گے تو بندہ مومن خوش ہو جائے گا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، تو آسمان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرمائے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، یعنی مرنے کے فوراً بعد پھر اس کی روح علیین میں پہنچا دی جاتی ہے جہاں اور نیک لوگوں کی روحیں ہیں، اور پھر جو شہیدوں کی روحیں ہوتی ہیں وہ جنت میں پہنچا دی جاتی ہیں۔ تو جس شخص کا جو درجہ ہو، جو مقام ہو، وہاں وہ اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جاتا ہے۔
یہ ہے وہ اصل کامیابی کا مقام جس کے لیے انسان کو تمنا کرنی چاہیے، اور جس کے لیے انسان کو اس دنیا میں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، صرف اس دنیا میں ہی گم ہو کر نہیں رہ جانا چاہیے۔ سورۃ البلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ایحسب ان لن يقدر علیہ احد۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی مکہ کے شہر کی، اور حال یہ ہے کہ اس شہر میں آپ کو حلال کر لیا گیا۔ یہ شہر تو امن والا ہے، حرم والا ہے، اس میں تو ہر ایک کی عزت، جان، مال حرمت والے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور جان مال کی حرمت کی تم لوگوں کو پرواہ نہیں۔ اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، آدم علیہ السلام اور ان سے جو انسان دنیا میں پھیلے۔ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی وہ اس دنیا میں کچھ محنت کرنے کے لیے آیا ہے، کام کرنے کے لیے آیا ہے، آرام کرنے کے لیے نہیں آیا۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ یعنی دنیا میں چند دن کی جو آزادی اس کو ملی اپنی مرضی کرنے کی، تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا اور کوئی اس کو پکڑے گا نہیں۔ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، یعنی شیخیاں بگاڑتا ہے، اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں جو کچھ وہ کرتا ہے اس پر خوش ہے، اور دوسروں کو بھی خوشی خوشی بتاتا ہے۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں جب وہ ایسی بری بری حرکتیں کر رہا ہے؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے بولنے کے لیے، اظہار خیال کے لیے؟ وہدیناہ النجدین، اور دونوں راستے نمایاں کر کے اسے دکھا نہیں دیے، اچھا اور برا بتایا نہیں، رستہ دکھایا نہیں، یعنی عقل دی، ہوش گوش دیے، دیکھنے کی صلاحیت دی، بولنے کی دی، رستہ دکھا دیا، لیکن پھر بھی وہ سیدھی راہ پر نہیں آ رہا۔ وائے، کیوں؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، یعنی وہ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی ہے کیا، یعنی کیا نہیں کرنا چاہتا، کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، گردنوں کو غلامی سے آزاد کرنا، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی کہ اے ابو مسعود جان لو کہ اللہ تم پر اس سے بھی زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ میں نے منہ پھیر کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام آزاد ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں پا لیتی یا لپک لیتی۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیما ذا مقربہ، یا خاک نشین مسکین، او مسکینا ذا متربہ، ان کو کھانا کھلانا۔ یعنی انسان اصل میں کیا چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہوں، جو بھی اس کو ملا وہ سب اپنے اوپر خرچ کر لے، اور اسے معاشرے کے غریب، یتیم، مسکین، کمزور، ضرورت مند لوگوں کی حاجتوں اور ان کی تکلیفوں کا کوئی احساس نہیں، وہ صرف اپنی عیش و عشرت میں مگن ہے، مست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت اور مسکینوں پر کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ صرف اپنے لیے نہ جیے بلکہ اور لوگوں کا بھی خیال رکھے، یتیم اور مسکین کا۔ پھر آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے، یعنی خالی سوشل ویلفیئر کا کام کافی نہیں ہوگا، اللہ کو بھول کر اللہ پر ایمان بھی ضروری ہے۔ یعنی ہمارے دین میں بیوہ، مسکین، یتیم، غریب کی مدد کرنے والا ایسا ہے جیسے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ایسا ہے جو نماز میں کھڑا رہے، جو آرام نہ لے، اور پے در پے روزے رکھے اور کبھی روزہ نہ چھوڑے، یعنی جو یتیم اور بیوہ وغیرہ کا خیال رکھے گا اس کا اتنا زیادہ اجر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان لائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تلقین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پہ رحم نہیں کرتا، جس کے دل میں دوسرے کا دکھ درد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا رحمان رحم کرنے والوں پہ رحم کرتا ہے، زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم فرمائے گا۔
فرمایا جو رحم نہیں کرتا رحم نہیں کیا جاتا، فرمایا جو وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ تو اس لیے مومن ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں انسانوں کے لیے رحم کے جذبات ہوں، ان کے لیے بھلائی اور ان کی خیرخواہی اور ان کی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کی بھی اس کو فکر ہو۔ ایسا کرنے والے اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دائیں بازو والے لوگ ہوں گے، والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں بازو والے ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ یعنی جو لوگ اللہ کی ہدایات اور ان آیات کی جن کا پیچھے ذکر ہوا پرواہ نہیں کرتے تو وہ برے انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ سورۃ الشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، سب کو نظر آتی ہے دھوپ، سب کو نظر آتا ہے سورج۔ چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، یعنی جب سورج غروب ہو جاتا ہے ایک اور نشانی سامنے آ جاتی ہے۔ دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، دو مختلف چیزیں۔ اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، دو مختلف چیزیں۔ اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یعنی ہر چیز مختلف طریقوں سے جو نظر آتی ہے، اسی طرح انسان کے اندر بھی دو مختلف چیزیں ہیں، نیکی بھی ہے اور بدی بھی ہے۔ اب یہی تو امتحان ہے۔ کامیابی کس کے لیے ہے؟ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی اس کے اندر جو بری خواہشات ہیں ان کو نکال کر اچھے خیالات اور اچھے عقائد اور اچھے جذبات ان کو ترویج دی۔ اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا، یعنی اپنی برائیوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنے وسوسوں اور اپنے غلط خیالات پر پردہ ڈال دیا اور ان کو صاف نہیں کیا۔ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها، ایسے لوگ، ان کی مثال سمود ہیں۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، یعنی انہوں نے تزکیہ کا عمل نہیں کیا بلکہ سرکش ہو گئے، دل میں تکبر اور گھمنڈ تھا، غرور تھا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھی، اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ جب اس قوم کا سب سے شقی آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا، خبردار اللہ کی اونٹنی، اس کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں رکاوٹ نہیں ڈالنا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ ہر عقل سمجھ رکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ سرکش قوم کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا۔ یہی اللہ کا عدل ہے کہ جو لوگ دوسروں پر ظلم ڈھائیں، اللہ کے نبی اور اللہ کی طرف بلانے والے پر ظلم ڈھائیں اور اس کی بات نہ مانیں، اور ایک بے گناہ اونٹنی پر ظلم ڈھائیں، ان لوگوں کا انجام پھر یہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں، اللہ اس زمین پر امن چاہتا ہے، اصلاح چاہتا ہے، اسی لیے ایسے سرکش لوگوں کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، دو مختلف چیزیں، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ نر اور مادہ دو مختلف چیزیں، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، یعنی انسان کی کوششوں میں بھی اچھا اور برا دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا
اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، یعنی ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھول دے گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر نیکی کرنا آسان کر دیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کوئی ایک نیکی کا کام دیکھتا ہے اور اس کو اپنے لیے بہت مشکل سمجھتا ہے تو وہ اگلی نیکی تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن جب ایک دفعہ انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے ایک اچھا کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور اچھا کام دکھا دیتے ہیں اور یوں اس کے لیے خیر و بھلائی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جس نے بخل کیا، دل بھینچ لیا، وہ کام نہ کیا جو اللہ نے چاہا اس سے، اور اپنے رب سے بے نیازی برتی، اس کی بات سن کے نہ دی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، بھلائی کو جھٹلا دیا، نیکی کا موقع سامنے آنے پر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کا انکار کر دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کو سخت راستے کی سہولت دیں گے، آسان راستہ جنت کا کر دیں گے اور مشکل راستہ اس کے لیے مشکل راستہ بنا دیں گے جنت کو، یعنی پھر یہ جہنم کی طرف جانا آسان سمجھے گا، اور اس کے لیے بظاہر دنیا میں جو وہ کام کر رہا ہوگا، جو وہ سہولت کے ساتھ کر رہا ہے اپنی مرضی اور خواہشات پہ چلنے کا، لیکن آگے جا کے اس کے لیے سخت مشکلات کھڑی ہوں گی۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے گا، یعنی دنیا میں اس سے نیکی کرنے کی توفیق چھین لی جائے گی اور آخرت میں اس نے جو دنیا اکٹھی کی ہوگی وہ اس سے لے لی جائے گی، اس کے کسی فائدے کی نہ ہوگی۔ ان علینا للہدا، بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، یعنی ہدایت اللہ ہی دیتا ہے۔ وان لنا للآخرۃ والأولی، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہم ہی ہیں۔ فانذرتکم نارا تلظی، میں نے تم کو خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ لا یصلاها الا الاشقی، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر گیا، حق کی بات نہ سنی، اس پر عمل نہ کیا۔ وسیجنبها الاتقی، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا۔ کون ہے وہ متقی؟ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا انسان کے دل نفس کی آلائشوں کو بھی دور کرتا ہے، اس کے مال کو بھی پاک کرتا ہے، اس کے خیالات کو بھی پاک کرتا ہے اور اس کے لیے جنت کی راہ آسان کرتا ہے۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، یعنی وہ بدلے میں نہیں نیکی کرتا کہ کسی نے اس کو کچھ دیا تھا جس کے جواب میں وہ لوٹا رہا ہے، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور البتہ ضرور وہ اس سے راضی ہو جائے گا، یعنی جو جتنی خالص نیت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرے گا، اپنا مال خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین شکل میں اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ لیکن یہ کام ہے مشکل، انسان فوراً دوسرے سے جزا چاہتا ہے، شکریہ چاہتا ہے، بدلہ چاہتا ہے، لیکن جن کو اللہ نے حکمت دی ہو، صبر دیا ہو اور اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، ان کے لیے پھر یہ مشکل نہیں رہتا۔ سورۃ الضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ اللہ رب کریم آپ سے ناراض نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کے بعد جب کچھ عرصہ رک گئی تو آپ بہت پریشان ہوئے کہ شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے، فرمایا نہیں، دن کے چمکنے کے بعد رات کس لیے آتی؟ تاکہ انسان آرام کرے۔ آپ کو ایک بھاری ذمہ داری دی گئی اور اس کے بعد تھوڑی سی بریک دی گئی ہے۔ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جب کوئی خیر آنے میں دیر ہو تو شیطان دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اس لیے کام نہیں ہو رہا، مشکل آسان نہیں ہو رہی۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو کسی اور راستے سے خیر بلائی دینا چاہتا ہے، کبھی شکر کے راستے سے اور کبھی صبر کے راستے سے۔
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے. یعنی شروع میں مشکلات آئیں گی، ان کے لیے تیار رہیے، لیکن اس کے بعد اچھے حالات ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اور آپ اپنے ماضی کو دیکھیے کہ کیسے کیسے رب نے آپ کو نوازا. الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ کس طرح آپ کے والد کی وفات آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گئی، والدہ جب فوت ہو گئی تو آپ کو آپ کے دادا نے سنبھالا، دادا فوت ہو گئے تو چچا نے سنبھالا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انتظام کیا. اور پھر جب بڑے ہوئے تو حضرت خدیجہ جیسی مددگار اور خدمتگار اہلیہ آپ کو ملی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پھر آپ کو نادار پایا اور مالدار کر دیا. کس طرح حضرت خدیجہ جیسی مالدار خاتون سے آپ کی شادی ہوئی. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ یتیم پہ سختی نہ کیجیے. داؤد کہتے ہیں کہ یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح بن جاؤ، اور یہ جان لو جیسا بوگے ویسا کاٹو گے. نہیں، جیسا تم کسی کے بچے کے ساتھ کرو گے ویسا ہی پھر تمہارے ساتھ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو. امام مالک نے شہادت والی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکیے. یعنی جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر رحمت فرمائی ہے، اسی طرح سوسائٹی کے کمزور طبقات آپ کی توجہ کے مستحق ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے. یعنی وہ نعمتیں جو مادی شکل میں ہیں، وہ نعمت جو نبوت کی شکل میں ہے، وہ نعمت جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا کرنے کی شکل میں دی، آپ ان کا تذکرہ کیجیے، ان پر شکر ادا کیجیے. سورۃ الم نشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ آپ کا بوجھ اتار دیا، آپ کا دل کھول دیا، آپ کے لیے اس پیغام کو اپنے اندر جذب کرنا آسان کر دیا، اور آپ سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور آپ کی خاطر آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا. بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، اس کے ساتھ ہی ہے، یعنی کہ بعد میں ساتھ ہی ہے، اسی کے اندر ہے. لہٰذا جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیں اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں. یعنی عام طور پر ہم کیا سوچتے ہیں کہ جب فارغ ہو جائیں تو پھر آرام کریں، لیکن اللہ کے رسول جن کے درجات بلند تھے ان کے لیے کیا حکم تھا کہ فارغ ہونے کے بعد آپ اپنے رب کی عبادت کی طرف رجوع کریں. یعنی جب آپ تبلیغ کے کام سے فارغ ہوں تو رات کو نوافل ادا کریں، تہجد پڑھیں. سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پرامن شہر مکہ کی. ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ یعنی جب قیامت کا دن آئے گا تو کوئی اس سزا کو جو سامنے نظر آئے گی جھٹلا نہ سکے گا. سورۃ العلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھیے
اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ سورۃ العلق کی یہ پہلی 5 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے آغاز میں دی گئی تھی۔ اور آپ دیکھیے پہلا سبق ہے، پہلی وحی، اور کیا کچھ سکھا دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ پڑھنے لکھنے کا کام رب کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ سکھایا رب نے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ انسان کی تخلیق کا سارا مرحلہ بتا دیا گیا کہ انسان کی تخلیق ہوتی کس چیز سے۔ جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ انسان ماں کے پیٹ میں کس کس شکل اور کس کس حالت میں ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ خلق الانسان من علق، علق کا کانسیپٹ 20ویں صدی میں آیا، اور یہاں پر قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا، پہلی وحی کے پہلے دن بتا دیا کہ انسان علق سے پیدا ہوا ہے، جمے ہوئے خون سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ اور پھر پڑھیے، اور آپ کا رب عزت والا ہے، نہایت مہربان ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے وحی نازل کی اور اس نے علم سکھایا، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ سیکھنے کے لیے قلم چاہیے، یعنی لکھنا بھی ضروری ہے، اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ واقعی انسان نہیں جانتا تھا کہ انسان کس چیز سے بنا ہے، کس چیز سے پیدا ہوا ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارا دین دنیا کو ساتھ لے کر چلتا ہے، دنیا کے بارے میں صحیح نقطہ نظر دیتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے اپنے پیچھے چلنے کو نہیں کہتا، بلکہ سب سے پہلے پڑھنے لکھنے کا ہی سبق دیتا ہے۔ ان آیتوں میں پڑھنے اور لکھنے دونوں کا ذکر ہے، لیکن افسوس یہ کہ مسلمان اس وقت پہلا ہی سبق بھول گئے، یعنی پڑھنے لکھنے کا، جبکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، لازم ہے اس کے لیے سیکھنا۔ تو اس لیے سیکھنے سکھانے کے لیے جو کوششیں ہم سب پر لازم ہیں، سب کے لیے ضروری ہیں، ان کو مزید تیز کر دینا چاہیے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو؟ ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پسند نہیں تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہوں یا پرہیزگاری کی تلقین کرتے ہوں؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑیں گے اور بال پکڑ کر اس کو کھینچیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَا، وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں، اس کی بات مت مانیے اور سجدہ کیجئے اور اپنے رب کا قرب حاصل کیجئے۔ سجدہ سے مراد نماز ہے، یعنی جو نماز سے روکتا ہے آپ اس کی بات نہیں مانیے، بلکہ بے خوف ہو کر نماز پڑھیے۔ اگر یہ آپ کو تنگ کرے گا تو اللہ اس سے نبٹنے کے لیے کافی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان، ایک بندہ مومن سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آتا ہے کہ انسان کو اس وقت زیادہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ قرب اللہ کا جب نصیب ہو تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تھے تو سجدہ تلاوت ادا فرماتے تھے۔ سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس رات کا ایک عمل 1000 مہینوں کے عمل سے اچھا ہے۔ اور خاص طور پر قرآن مجید کا نزول یہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا عظیم الشان کام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آخری پیغام محفوظ ترین شکل میں بھیجا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔
تو اس رات کو خصوصی طور پر قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے اتنی زیادہ فضیلت نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ اور روح یعنی جبریل امین اس رات میں اترتے ہیں، بِإِذْنِ ربہم، خود سے نہیں، اپنے رب کے اذن سے، اجازت سے، من کل امر، ہر قسم کا حکم لے کر، جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان کو لے کر آتے ہیں۔ سلام، یہ رات سراسر سلامتی ہے، ہر شر اور فتنے سے پاک ہے، اس میں امن ہی امن ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہ امن، یہ سلامتی فجر کے طلوع ہونے تک باقی رہتی ہے، یعنی ساری رات ہی بہترین عبادت کی رات ہے، دعائیں مانگنے کی رات ہے، قیام کی رات ہے، اللہ کے قرب کی رات ہے۔ سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے جا رہے تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ حجت تمام کر دی۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح بیان آ چکا تھا، بینہ آ گئی تھی۔ تو اسی طرح جب یہ کلام بھی آیا تو پھر تفرقہ شروع کر دیا، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، یعنی پہلی قوموں سے بھی اور پہلے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ وہ ساری وفاداریاں اپنے رب کے ساتھ رکھتے ہوئے اس کی عبادت کریں، بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح درست دین ہے۔ یعنی دین کی علامتیں اور شعار کیا ہے کہ اندر اخلاص ہو اور باہر ان فرائض کی پابندی جو اللہ نے انسانوں پر لازم کیے ہیں۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کیا، وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین مخلوق ہیں۔ یعنی صرف ایمان کا دعویٰ ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ اچھے عمل بھی ضروری ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ بعض لوگ ان آیات کو پڑھ کر ناراض ہوتے ہیں کہ قرآن نے ان کے بارے میں اتنا سخت بات کیوں کی ہے کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانیں گے تو ان کے لیے سزا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے حد مہربانی ہے کہ کل جو کچھ ہونے والا ہے وہ آج اس نے بتا دیا ہے۔ اگر وہ بتاتا نہیں اور اتنے سخت الفاظ میں نہیں بتاتا اور پھر اچانک پکڑتا تو یہ ظلم ہوتا۔ تو اس پر سب لوگوں کو جن تک حق پہنچ جائے اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ سورۃ الزلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کر دے گی کہ اس پر انسانوں نے کیا کچھ کیا۔ اگر سوچا جائے تو یہ دنیا، یہ زمین ایک بہت بڑا اسٹوڈیو ہے جس میں چاروں طرف سے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہر انسان کے پیچھے پوری طرح فوکس کیے ہوئے ہیں، جس میں اس کی ایک ایک ایکشن کی تصویر دن اور رات کو بنائی جا رہی ہے، اور قیامت کے دن وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا کھلے صحیفوں کی شکل میں۔ کیوں؟ کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، یعنی ہر شخص کو اس کے عمل دیکھنے ہوں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کے سامنے آ جائے گی۔
لیکن دنیا میں انسان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کے اگنور کر دیتا ہے، حالانکہ اگر کسی ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کا ذکر کر لیتا ہے یا کسی کا بھلا کر دیتا ہے تو وہ سب اس کے نامہ اعمال میں، اس کی حسنات میں شامل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر اپنی بیوی کو پانی پلائے تو اجر دیا جاتا ہے، یعنی کسی پر معمولی احسان بھی ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اصل میں انسان کو اگر اس بات کا یقین ہو جائے تو وہ اچھے کاموں کا حریص ہو جائے اور کسی پر احسان نہ جتائے بلکہ خوش ہو جائے کہ اس کو نیکی کا ایک اور موقع ہاتھ آ گیا، اور اسی طرح برا کرتے ہوئے ڈرے کہ یہ بھی نظر آئے گا قیامت کے دن سامنے لے آیا جائے گا، میں کہاں چھپ کے اور بچ کے جاؤں گا۔ سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، یعنی اپنے مالک کے لیے۔ حقیقت یہ کہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے بہت وفادار جانور ہے، بے زبان ہونے کے باوجود وہ اپنے مالک کی باتیں سمجھتا ہے اور اس کے لیے دوڑتا ہے، ہانپتا ہے، پنکارتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تو فرمایا پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، یعنی پتھروں کے اوپر بھی دوڑتے چلے جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے اپنے پاؤں کی، کھروں کی، سموں کی۔ پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں اور اس گرد و غبار میں بھی دوڑے چلے جاتے ہیں۔ اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں جیسے ان کے مالک کا حکم ہوتا ہے دشمن پر حملے کا۔ لیکن انسان اپنے مالک کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وہ اپنے رب کا ایسا وفادار نہیں۔ اب دیکھیے کہ گھوڑے تو دوڑ رہے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں کیا دوڑتے ہیں؟ جب نیکی کا کوئی موقع آئے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ دوڑتے ہیں یا سستی سے بیٹھے رہتے ہیں؟ اور پھر اگر راستے میں ذرا سی تکلیف آ جائے، کوئی اونچ نیچ ہو، کوئی پتھریلی زمین ہو تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ گھوڑے نہیں بیٹھتے، چاہے ان کے سموں سے آگ کی چنگاریاں ہی کیوں نہ نکل رہی ہوں، اس میں بھی بے خوف و خطر بھاگے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ ہم صبح کے وقت کیسے اٹھتے ہیں فجر کی نماز کے لیے؟ پھر یہ ہے کہ وہ گرد و غبار کی پرواہ نہیں کرتے، اور ہم تھوڑے سے بھی موسم میں اونچ نیچ ہو جائے تو بیٹھ رہتے ہیں، اور پھر اگر کہیں مرضی کے خلاف کوئی بڑا کام کرنا پڑے تو اس سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کے لیے جو مخلوق بنائی وہ تو اس کی خدمت میں بھاگ بھاگ کے لگی ہوئی ہے، اور انسان اپنے رب کی عبادت میں اور اپنے رب کی اطاعت میں انتہا درجے کا سست ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پہ گواہ ہے، انسان خود مانتا ہے کہ وہ ایسا ہی کر رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وجہ کیا ہے، کیوں ایسا کرتا ہے؟ اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ یہ دنیا کی دوڑ اس کو رب کی طرف نہیں دوڑنے دیتی۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا، ان کے ایک ایک عمل کی جزا اور سزا کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوگا کہ کون کس کا مستحق ہے۔ سورۃ القارعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، یعنی پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، اچھے عمل زیادہ ہوں گے، وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اس کی مرضی کی زندگی اس کو ملے گی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں مسواک کے درخت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑ رہا تھا، لوگ میری باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس پڑے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے ان کی پنڈلیوں کی باریکی کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ترازو میں یہ پنڈلی احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگی، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی یعنی جہنم ہوگا، اور تمہیں کیا خبر وہ کیا چیز ہے؟
بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یعنی آگ سے بھری ہوئی جگہ پر پھینک دیا جائے گا۔ سورۃ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم